جی شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. ساتھ ہی ساتھ آئندہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور مصطفیٰ بھائی کا بھی جنہوں نے جو ہے اس کے ذریعے موقع فراہم کیا. تو وداؤٹ اینی فردر اڈو یہ کتاب جو ہے نجم الثاقب، جیسے کہ آپ لوگ اس کو جانتے ہوں گے، یہ لکھی گئی تھی. اس کے جو آتھر ہے، رائٹر ہے، وہ ہے مرزا حسین نوری طبرسی، جو کہ زیادہ فیمس ہے محدث نوری رضوان اللہ تعالی علیہ کے نام سے. اور یہ تقریباً یہ پوری کتاب جو ہے، اس کا پورا نام ہے کتاب کا النجم الثاقب فی احوال الامام الحجۃ الغائب، یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جو ہے غیبت کے حوالے سے، ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے، ان کے کچھ واقعات جو ہے غیبت صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں جو لوگوں نے جو امام سے ملاقاتیں کی ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو چونکہ وقت کافی یعنی محدود اور لمیٹڈ ہے، اس لیے شاید آج خالی آتھر کے بارے میں خالی شاید کور ہو پائے گا، یا اور کتاب کی ایک بریف انٹروڈکشن اوور ویو شاید ہو پائے، اگر اللہ کی توفیق رہی تو ساتھ انشاءاللہ. تو مرزا محدث نوری جو ہے یہ بہت یعنی ہی واز اے ویری گریٹ اسکالر آف تشیع، اور یہ تقریباً جو ہے زیادہ پرانے عالم دین یا زیادہ پرانے مرجع نہیں ہے. یہ ان کی تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ابھی اراؤنڈ 1444 یا 1443 ہجری اگر چل رہی ہے تو ہی از 250 ایئرس بیک. اور یہ جب یہ یوزولی یہ سامرا میں رہتے تھے. سامرا کے جو ہے وہاں سے الگ الگ جگہوں پہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا، ٹریول کیا، اور انہوں نے جو ہے مرزا بزرگ شیرازی کا درس جو ہے نجف اشرف میں انہوں نے لینا شروع کیا. اس کے بعد وہ دوبارہ سامرا گئے اور وہاں سے اپنے جو ہے وہ اپنے مرجعیت کے یا اپنے عالم دین ہونے کے جو حوالے سے جو ذمہ داریاں تھیں انہوں نے وہاں سے انجام دینا شروع کی. اور جب انفیکٹ جو فیمس جو فتویٰ اس وقت عائد ہوا تھا، فیمس ٹبیکو بین، آپ شاید جانتے ہوں گے، تو یہ مرزا بزرگ شیرازی کے وکیل کے طور پر، جو سامرا میں ان کے وکیل تھے محدث نوری، انہوں نے جو ہے یہ فتویٰ جو ہے لوگوں کو پڑھ کے سنایا. جو فیمس ٹبیکو بین آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے شاید اس کے بارے میں ڈیٹیلز. تو یہ جو ہے عوام الناس کو مرجع وقت کا جو فتویٰ تھا انہوں نے خود جو ہے پڑھ کے اس کو سنایا تھا. اور ان کا جو ٹپیکل جو ڈے ہوتا تھا، یہ صبح فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے اور حرم میں امیر المومنین کی زیارت کو جاتے تھے، اور باب قبلہ کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز تلاوت کرتے تھے جب تک حرم کا دروازہ نہ کھلے. اور انفیکٹ یہ تقریباً 40 سال تک ہی وڈ بی دا فرسٹ وزٹر، فرسٹ زائر ایوری سنگل ڈے آف حرم امیر المومنین. اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز فجر کے بعد یہ اپنا وقت جو ہے پروف ریڈنگ، کتابوں کی پروف ریڈنگ اور حدیثوں کو جمع کرنا اور دوسری دیگر کتابیں لکھنا جو ہے یہ اس میں مصروف رہتے تھے. اور عصر کے بعد جو ہے یہ ان کی جو اکیڈمک ذمہ داری تھی، لکھنا پڑھانا لوگوں کو، یعنی علم تعلیم کرنا، وہ جو کنٹینیو کرتے تھے. اور عشاء کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر آرام کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور انفیکٹ جو ان کے دور حیات میں جو ایک کام جو انہوں نے، ایک مستحب اعمال جو انہوں نے جس کی ترویج دی، جس کو شروع کیا، وہ یہ تھا کہ آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری کے زمانے میں انہوں نے نجف سے کربلا جو ہے 40 کے وقت یا دوسرے موقعوں پر جو لوگ مشی کرتے تھے، وہ آیت اللہ مرتضی انصاری نے جو ہے اس کی کافی ترویج دی تھی. لیکن اس کے بعد لوگ جو ہے وہاں کے جو لوکل سے، وہ اس کو ایز اے سائن آف پاورٹی سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ صرف جو غریب اور مفلس لوگ ہیں وہی لوگ جو ہے پیدل سفر کرتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں دوسرے سواریوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں. تو یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا. لوگ جو ہے جو پیدل سفر کرنا
انہوں نے کم کیا. پھر محدث نوری نے اس بات کو جو ہے اس بات کی نوٹس لی کہ لوگ جو ہے اب یہ سنت جو ہے اس کو انجام نہیں دے رہے ہیں, تو انہوں نے اس کسٹم کو, اس سنت کو دوبارہ ریوائو کیا, اور وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے کربلا کا سفر, نجف سے کربلا کا سفر پاپیادہ جو لوگ آج بھی کر رہے ہیں, وہ انہوں نے دوبارہ شروع کیا, دوبارہ اس سنت کو جو ہے رائج کیا. اور اس دن سے لے کر آج تک جو ہے الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے الگ الگ موقع پر, نہ صرف اربعین بلکہ انفیکٹ عید غدیر پر بھی, عید الاضحیٰ پر بھی لوگ جو ہے نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں. اور اگر ان کے اسٹوڈنٹس کی اگر تعریف کی جائے تو صرف ایک نام لینا میرے خیال سے کافی ہوگا, اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ان کے اگر اسٹوڈنٹس ایسے ہوں تو ان کے استاد کیسے ہوں گے. تو جناب محدث نوری کے جو ون آف دا موسٹ پرومیننٹ اسٹوڈنٹس واز شیخ عباس قمی, جنہوں نے جو ہے ان کی کتاب آج ہر جو ہے شیعہ کے گھر میں مفاتیح الجنان کے نام سے موجود ہوتی ہے, مفاتیح الجنان, نفس المحموم وغیرہ وغیرہ, یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. شیخ عباس قمی واز اے اسٹوڈنٹ آف محدث نوری, اور یہ دونوں یعنی استاد اور شاگرد, یہ دونوں آج جو ہے حرم امیر المومنین کے صحن کے اندر یہ دونوں دفن ہیں, دونوں یعنی بوتھ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. اور ان کے جناب محدث نوری نے کافی کتابیں لکھی ہے اپارٹ فرام نجم الثاقب. ون آف دا موسٹ پرومیننٹ بکس دیٹ ہی ہیز ریٹن از مستدرک الوسائل الشیعہ. یہ جو مسائل الشیعہ شیخ حر عاملی نے کتاب لکھی تھی, اس میں ایڈیشن انہوں نے اور کیا ہے مستدرک, اور مستدرک جو ہے اس کو نام دیا مستدرک وسائل الشیعہ, جو آج بھی جو ہے حوزہ علمیہ قم اور نجف میں اس کو بطور ایک ریفرنس بک, ایک سلیبس کا پارٹ ہوتا ہے, اس کو جو ہے پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے 30 اور کتابیں جو ہے وہ تحریر فرمائی تھی, اور جو ہے اس میں سے ایک جو ہمارے سامنے آج ہے وہ نجم الثاقب ہے. تو نجم الثاقب کا جو اس کا جو یعنی یہ کہہ سکتے جو خلاصہ ہے, جو انڈیکس ہے, انہوں نے مختلف چیپٹرز میں ٹوٹل جو ہے 12 امام کے نام سے انہوں نے, یعنی اس لحاظ سے نہیں, یہ تو میں اپنا کنکلوژن بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے 12 چیپٹرز اس میں ڈیووٹ کیے ہیں. فرسٹ چیپٹر ڈیلز ود دی اکاؤنٹ, یعنی ایک بریف انٹروڈکشن اور ایک سرکمسٹانسز جو امام زمان کی ولادت کے وقت موجود تھے, وہ چیپٹر نمبر 1 ہے. سیکنڈ چیپٹر میں انہوں نے امام زمان کی کنیت, ان کے نام, ان کے ٹائٹلز, اور ان کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ امام کا اگر کنیت اگر امام کا ایک ٹائٹل اگر ابا صالح ہے تو وائی ہی از نون ایز ابا صالح, تو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. تھرڈ چیپٹر میں سم آف دا ڈسٹنکٹیو کوالٹیز آف امام عاشر. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اگلے چیپٹر میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ مسلم سیکٹ میں, مسلم فرقوں میں امام زمان کے متعلق کیا کیا ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ثابت کیا ہے اگلے لیسن میں, اگلے چیپٹر میں, کہ امام زمان جو ہے یہ وہی مہدی موعود ہے, اور یہ وہی یعنی ہادی اور حجت ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور دیگر ائمہ نے کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ لیسن چیپٹر نمبر 6 میں جو ہے انہوں نے امامت امام زمان کو پروو کیا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ میرے خیال سے, بہت ہی یعنی ایک اٹس ون آف پینیکلز آف دس انٹائر بک, کہ انہوں نے امام زمان کے معجزات کے ذریعے امام زمان کی امامت کو ثابت کیا ہے. اس کے بعد جو 7th لیسن ہے وہ ہے واقعات جو لوگوں نے امام عصر سے ملاقات کی ہے غیبت کبریٰ میں, اور 7th اور 8th چیپٹر میں اس کو انہوں نے ان واقعات کو بیان کیا ہے, اور اس کو ریکنسائل بھی کیا ہے کہ امام زمان کی ملاقات غیبت کبریٰ میں جو ہے کس طرح لوگوں نے اچیو کی ہے. اگین سیم اٹ کنٹینیوز ان چیپٹر نمبر 9, جہاں پر لوگوں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ وہ الگ الگ موقع پر, الگ الگ اوکیشنز پر, جہاں وہ صحرا میں, جنگل میں, ڈیزرٹ میں جب کھو گئے تھے, تو ان کو جو ہے امام عصر نے آ کر ان کی مدد فرمائی, ان کو وہاں سے نجات دلائی. اس کے بعد لیسن نمبر 10 میں ہماری ڈیوٹیز اور ہماری ذمہ داریاں امام عصر کے متعلق وہ انہوں نے بیان کی ہے. 11th لیسن جو کہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے چیپٹر ہے اس بک کا, انہوں نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ کون سے موقع ایسے ہیں, کون سے اوکیشنز ایسے ہیں جو امام عصر سے ایسوسیٹڈ ہے, امام عصر سے جو ہے وہ مخصوص ہے. اور آخری چیپٹر جو انہوں نے آخری لیسن جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے وہ ہے وہ اعمال, وہ ریچولز, وہ سنتیں جو کہ ہم انجام دے سکتے ہیں اگر ہمیں امام زمان کے دیدار کا شوق ہے. تو
انشاءاللہ جو ہے جیسے جیسے موقع فراہم ہوگا I will try to present very brief summary from these chapters as and when time permits. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.